الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو خبروں کے ساتھ میں ہوں مشال اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں CID نیوز نیٹ ورک اسلام آباد۔ آج کی تازہ ترین خبریں۔ عمران خان پاکستانی طالبان سے بات ہو رہی ہے، نہیں جانتے کہ نتیجہ خیز ہوگی یا نہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کا عدم تحریک طالبان پاکستان میں شامل کچھ گروپوں سے بات چیت کر رہی ہے اور اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو انہیں معاف کیا جا سکتا ہے۔ ان کے مطابق یہ ممکن ہے کہ بات چیت نتیجہ خیز ثابت نہ ہو، لیکن بات ہو رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے تحریک طالبان پاکستان کو مشروط معافی دیے جانے کے بیان کے جواب میں کل عدم تحریک طالبان پاکستان کا کہنا ہے کہ معافی غلطی پر مانگ جاتی ہے اور ہم نے کبھی دشمن سے معافی نہیں مانگی۔ پاکستان میں حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں گزشتہ کئی ہفتوں سے مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور ان مصنوعات کی قیمتیں ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ طوفان غلاب کا رخ اب کراچی اور سندھ کے جنوبی علاقوں سے مڑ کر مغرب سے شمال مغرب کی طرف ہو گیا ہے، یعنی اب اس طوفان کا رخ بلوچستان کی طرف مڑ گیا ہے۔ اس سے سندھ میں سمندری طوفان اور موسلا دھار بارش کے امکانات کم ہو گئے۔ تاہم خطرہ ٹلنے کے باوجود محکمہ موسمیات نے کراچی میں جمعے کو کہیں معتدل اور تیز بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ سعودی سفیر نواف بن سعید الملکی نے 600 پاکستانی طلباء کو 25 مختلف سعودی یونیورسٹیوں میں اسکالرشپ دینے کا اعلان کیا ہے۔ بدھ کو گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے سعودی سفیر نواف بن سعید الملکی نے ملاقات کی تھی، جس میں انہوں نے عرب کی جانب سے پاکستانی طلباء کو اسکالرشپ دینے کے اعلان سے آگاہ کیا۔ پاکستان کی جانب سے کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے کیے گئے فیصلے کی روح سے 1 اکتوبر یعنی آج سے ایسے افراد جنہوں نے کورونا ویکسین نہیں لگوائی وہ متعدد سہولیات سے محروم ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے جمعرات کی انسداد کورونا کے ادارے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC نے غیر ویکسین شدہ افراد کو خبردار بھی کیا تھا اور ان سے اپیل کی تھی کہ ویکسینیشن کا عمل جلد از جلد مکمل کروائیں اور زندگی رواں رکھیں۔ پاکستان کے چیف آرمی اور ابوظہبی کے ولی عہد نے دفاعی شعبے میں تعاون بڑھانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے متحدہ عرب امارات کے مسلح افواج کے نائب سپریم کمانڈر اور ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کی ہے۔ اسلام آباد میں اماراتی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ اور شیخ محمد بن زید ال نہیان کی ملاقات جمعرات کے روز ہوئی۔ پاکستان میں ان صارفین کو بھی ٹیکس نیٹ میں شامل کیا جائے گا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے آمدن کماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی خبریں اختتام پذیر ہوئیں۔ آپ دیکھ رہے تھے CID نیوز نیٹ ورک اسلام آباد۔ CID نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ساتھ دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔ You are watching CID News Network Islamabad.